جی آگے پڑھیے مسلم. قال المصنف رحمه الله حدثني عبيد الله بن معاذ الأنباري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومن بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابو شیبہ جو ہیں یہ صاحب مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس کے مصنف کا نام تو ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ. وہ تو بہت ثقہ ثبت ہے، لیکن یہ جو جس پر کلام ہو رہا ہے یہ اس کے دادا ہے، ان کے دادا ہوتے ہیں. ان کا نام ابراہیم ہے اور یہ واسط کے قاضی تھے. ان پر کلام یہ ہو رہا ہے کہ امام شعبۃ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں قاضی واسط ابو شیبہ سے روایت لوں، تو حضرت نے جواباً تحریر فرمایا کہ مت لو اس کی روایت، اس لیے کہ وہ قاضی ہیں اپنی جگہ لیکن حدیث کے آدمی نہیں. فن حدیث اور چیز ہے. لیکن امام شعبۃ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا اخیر میں ومزق کتابی، میرا خط فاڑ دینا بھائی، اس لیے کہ وہ قاضی ہے، گورنمنٹ کے آدمی ہے. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے ان کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان کی روایت نہ لی جائے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ میرے دشمن ہو جائیں. جب دشمن ہوں گے تو لا محالہ مجھے ضرر پہنچائیں گے. اس لیے فرمایا کہ وہ مزق کتابی، میرا خط فاڑ دینا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر بھی بڑا احتیاط رکھتے تھے، اور احتیاط رکھنا بھی چاہیے. احتیاط جو ہیں وہ رکھنا بھی چاہیے. جی. وبه قال حدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح بن المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت حماما عن صالح. یہ صالح مری پر کلام ہو رہا ہے. ان کو ان کی روایت میں جھتلایا گیا، یعنی تکذیب کی گئی کہ وہ حدیث میں جھوٹ بولتے ہیں. جی. وحدثت حماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. وبه قال محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال لي شعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم. یہ حسن بن عمارہ کا کلام ہو رہا ہے، حسن بن عمارہ پر. حسن بن عمارہ ویسے جو ہیں درجہ حسن کے راوی ہے. کچھ لوگوں نے ان کی توثیق بھی کی ہے، کچھ لوگوں نے ان کے اوپر کلام بھی کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسن بن عمارہ کی روایت کو تعلیقاً لائے ہیں بلا سند کے. ترمذی میں بھی ہے ان کی روایت. بہرحال یہاں کلام یہ چل رہا ہے کہ ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں کہ مجھ کو شعبۃ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ تم جریر ابن حازم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم حسن بن عمارہ سے روایت کرو، اس لیے کہ وہ روایت میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ جریر بن حازم کو کہلوایا امام شعبۃ بن الحجاج نے. تو ابو داؤد طیالسی کو جب یہ کہا امام شعبہ نے کہ جاؤ جریر کو جا کر کے کہو کہ حسن بن عمارہ سے روایت مت لو، وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ابو داؤد طیالسی نے امام شعبہ سے پوچھا کہ حضرت وکیف ذاک، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ حسن بن عمارہ جھوٹ بولتے ہیں؟ فرمایا ہاں، حدثنا عن الحکم باشیاء لم اجد لها اصلا. فرمایا کہ وہ یعنی حسن بن عمارہ حکم کی طرف سے کچھ روایتیں لے کر آئے بے اشیاء جس کی کوئی اصل نہیں تھی. لم اجد لہا اصلا، اس کی کوئی اصل نہیں تھی. قال قلت له بأي شيء، فرمایا حضرت اس میں کوئی مثال آپ پیش کرو. ابو داؤد طیالسی امام شعبہ سے پوچھ رہے ہیں کوئی مثال تو پیش کرو. فرمایا جی سنو،
شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم سے خود پوچھا تھا کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شہدائے احد کی صلاۃ جنازہ پڑھی؟ تو حکم نے کہا کہ لم یصلی، نہیں پڑھی۔ اچھا، یہ حسن بن عمارہ ان الحکم ان مقسم ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہم نماز پڑھی، یہ نقل کرتا ہے حسن بن عمارہ حکم سے۔ تو میں نے حکم سے براہ راست پوچھا اور حکم نے فرمایا کہ لم یصلی۔ تو اگر ان کے پاس صلی علیہم کی روایت تھی تو انہوں نے مجھ کو لم یصلی کیوں کہا؟ معلوم ہوتا ہے کہ حسن بن عمارہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ثابت کیا انہوں نے، امام شعبہ نے، کہ میں نے خود حکم سے معلوم کیا کہ شہدائے احد کی صلاۃ جنازہ پڑھی تھی، فرمایا لم یصلی۔ لیکن یہ حسن بن عمارہ حکم سے نقل کرتا ہے یعنی ابن عباس صلی علیہ۔ باقی رہ گیا مسئلہ صلاۃ جنازہ علی شہدائے احد، یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ پڑھی تھی، شوافی وغیرہ کہتے ہیں نہیں پڑھی تھی، یہ اپنی جگہ مسئلہ آئے گا، یہاں مسئلے سے بحث نہیں ہے۔ اچھا، قلت للحکم، دوسری دلیل پیش کرتے، شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم سے کہا ما تقول فی اولاد الزنا، تم اولاد زنا کے باب میں کیا کہتے ہو؟ یعنی ولد الزنا اگر مر جائیں تو اس کی صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ حکم نے کہا یصلی علیہم، پڑھی جائے گی بھائی، اس کی نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے، نماز پڑھی جائے گی۔ قلت من حدیث من یروی، تو میں نے حکم سے پوچھا کہ اچھا یہ کس سے آپ نقل کرتے کہ صلاۃ جنازہ ولد الزنا کی، زنا سے پیدا ہونے والے بچے کی پڑھی جائے گی؟ فرمایا حسن بصری سے۔ ہو گیا مسئلہ۔ اب آگے چلو، حسن بن عمارہ کہتا ہے کہ حکم ان یحیی بن الجزار ان علی، یہ مسئلہ تو حسن بصری کا بیان کردہ تھا، اس کی نسبت علی کی طرف کر دی، تو جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں؟ مطلب ان کا جھوٹ ثابت فرما رہے ہیں کہ حسن بن عمارہ اپنی روایت میں جھوٹ بولتا ہے۔ جی، قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه. اس میں دو راوی پر کلام کر رہے ہیں، ایک زیاد بن میمون، فرمایا یزید ابن ہارون نے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے روایت نہیں لوں گا، اللہ اروی عنہ شیئا۔ اسی طرح خالد ابن محدوز سے بھی روایت نہیں لوں گا۔ پھر زیاد ابن میمون کا دوبارہ تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا جھوٹ کیسے ثابت ہوا کہ زیاد بن میمون جھوٹ بولتا ہے؟ کہا ایک مرتبہ اس نے ہم کو حدیث بیان کی تو حدثنی ان بکر المزنی، بکر مزنی سے، اچھا، ثم عدت الیہ، دو چار دن کے بعد پھر ہم نے وہی حدیث ان کے سامنے پیش کی کہ حضرت وہ حدیث آپ نے کس سے بیان کی تھی؟ تو اب استاد بدل گیا، ان مورق، اچھا، ثم عدت الیہ، پھر دو چار دن کے بعد پھر ہم نے پوچھا حضرت وہ حدیث آپ نے کس سے بیان کی تھی؟ حسن البصری۔ ایک ہی حدیث ہر دو دن کے بعد استاد بدلتا رہا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ اپنے لال کتاب سے بیان کر رہا ہے۔ کسی کو اگر جھوٹ پکڑنا ہو تو مثلا اس نے کوئی بات کہی ہو، دو چار دن کے بعد اس کو حضرت وہ آپ نے حوالہ دیا تھا کس کتاب کا، اگر حوالے بدلتے رہو تو سمجھ لو کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی اپنے جیب سے بول رہا ہے، تو اس سے جھوٹ ان کا پکڑا گیا۔ جی، قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. چلیے، وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قال قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا نذر بن شميل فقال لي اسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الحديث التي ترويها عن أنس رضي الله عنه
رأيتما رجلا يذنب ويتوب ليس يتوب الله دیکھو عليه. اس میں بھی زیاد بن میمون ہی پر کلام ہو رہا ہے، جو اوپر کلام ہوا نا. پہلے حدیث سمجھو. محمود ابن غیلان کہتے ہیں کہ میں ابو داؤد طیالسی کو ملا اور میں نے کہا کہ قد اکثرت عن عباد ابن منصور، آپ عباد ابن منصور سے بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں. ابو داؤد طیالسی کو کہا کہ آپ عباد ابن منصور سے بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ نے عباد ابن منصور سے حدیث عطارہ نہیں سنی جو ہم کو نظر بن شمیل نے بیان کی ہے؟ یعنی ابو داؤد طیالسی کو نظر بن شمیل نے بیان کی، اور نظر بن شمیل اور عباد ابن منصور دونوں ساتھی ہے. ارے جیسے تم ساتھی ہو، تو اب میں آپ سے یوں کہوں کہ جیسے مجھ سے اویس نے بیان کیا، کیا انہوں نے بیان نہیں کی؟ تو عباد ابن منصور اور نظر بن شمیل یہ دونوں ساتھی ہیں. نظر بن شمیل نے ابو داؤد طیالسی کو بیان کی، تو ابو داؤد طیالسی بیان کر رہے ہیں عباد ابن منصور سے کہ یہ حدیث تم کو نہیں پہنچی. نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ عباد ابن منصور اور نظر بن شمیل دونوں ساتھی ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں کہ حضرت جب نظر بن شمیل کو یہ حدیث پہنچی ہے تو یقیناً ان کے ساتھی عباد کو بھی پہنچی ہوگی. یہ محمود ابن غیلان کہہ رہے ہیں ابو داؤد طیالسی سے. محمود ابن غیلان ابو داؤد طیالسی سے کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ محمود ابن غیلان ابو داؤد طیالسی سے یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نظر بن شمیل نے حدیث عطارہ جو بیان فرمائی تو تم سے، اس لیے کہ تم عباد ابن منصور سے روایت لیتے ہو، تو عباد ابن منصور نے تم کو نہیں کہی، یہ ابو داؤد طیالسی کو کہا. تو ابو داؤد طیالسی نے فرمایا کہ بھائی چپ بیٹھ، اسی حدیث کی وجہ سے تو عباد پریشان ہوا. عباد ابن منصور، وہ حدیث عطارہ جو ہے نا، وہ حضرت حولہ بنت طویل کی طرف ایک حدیث منسوب ہے. یہ جو حدیث عطارہ بول رہے ہیں نا، یہ ایک لمبی روایت ہے جو موضوع ہے، من گھڑت ہے. علامہ ابن قیم نے کتاب الموضوعات میں اس کو لمبی نقل کی ہے. اچھا، پھر آگے کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ابو داؤد طیالسی نے محمود ابن غیلان کو کہا چپ رہے، یعنی یہ حدیث کا بڑا تیرا مسئلہ ہے. اس کے بعد کہا کہ سن، اصل میں اس روایت کو نقل کرتا ہے زیاد بن میمون. اوپر چل کر زیاد بن میمون ہے. تو ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن ابن مہدی، ہم دونوں کے دونوں زیاد بن میمون کے پاس گئے اور جا کر کے زیاد سے یوں کہا کہ یہ جو ساری حدیثیں تم بیان کر رہے ہو ان انس ان انس ان انس، حضرت انس کی طرف منسوخ کر کے، کیا آپ نے سنا ہے؟ حضرت انس سے سنا ہے؟ زیاد بن میمون سے پوچھ رہے ہیں ابو داؤد طیالسی اور عبد الرحمن ابن مہدی، یہ حدیثیں تم نے سنی ہے؟ تو زیاد کہنے لگا بھائی دیکھو ایک مسئلہ مجھے بتاؤ. زیاد پوچھ رہا ہے کیا؟ ارائیتم رجلا یذنب فیتوب الیس یتوب اللہ، کوئی آدمی گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو اللہ قبول کرے گا یا نہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. فرمایا ما سمیت من انس من ذا قلیل ولا کثیر، بھائی میں نے حضرت انس سے کچھ نہیں سنا ہے، یہ تو میں ویسے ہی انانسن کہہ کر جھوٹی روایت نقل کرتا ہوں، ورنہ من ذا قلیل ولا کثیر، نہ تھوڑی نہ زیادہ میں نے کچھ نقل نہیں کیا. حضرت انس سے ایک حدیث میں نے نہیں سنی ہے. میں توبہ کرتا ہوں، بس آئندہ ایسا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، ہو گیا. ان کان لا یعلم الناس فانتم لا تعلمون، ارے لوگ تو نہیں جانتے ہیں میرے متعلق کہ میں جھوٹا ہوں،
تم تو حدیث کے آدمی ہو، ابو داؤد طیالسی اور عبد الرحمن ابن مہدی، تم تو حدیث کے آدمی ہو، تم دونوں تو جانتے ہو نا کہ میں نے نہیں سنا ہے ان سے۔ کہا چلو اچھا آئندہ بیان مت کرنا۔ یہ دونوں کہتے ہیں پھر ہم کو پتا چلا کہ وہ انس کہہ کر کے بیان کر رہا ہے، زیاد ابن میمون، اس لیے کہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، اس کو پائپ میں ڈال کر کے سیدھی کرو تو بھی نہیں ہوتی، کچھ دنوں کے بعد نکالو گے تو پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ ڈاگ کی دم جو ہوتی ہے نا، اس کو سیدھے پائپ میں ڈالو اور 10 دن رکھو، پھر نکالو تو بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں پھر گئے کہ آپ نے سنا نہیں ہے، پھر اناناسن کیوں کہہ رہے؟ فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ کرائی، واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ پھر وہ اناناسن کر رہا ہے۔ فطرقناہ، تو یہ دونوں کہتے ہیں ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ جاؤ بھائی، اب تم کو جو بیان کرنا ہو کرتے رہو۔ جی، بہرحال یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا، وہ مسئلہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعض اکابر اس بات کے قائل ہیں کہ جو جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ابو بکر سیرفی، امام احمد ابن حنبل، کچھ اکابر اس بات کے قائل ہیں کہ جو موضوع روایتیں بیان کرتا ہے جان بوجھ کر، اس کی توبہ قبول نہیں۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تردید کی ہے اور فرمایا کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ جب کافر کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر اس کی توبہ قبول ہونے میں کیا حرج ہے؟ دیکھو یہاں اس سے توبہ کرائی کہ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ جی، وبه قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول یہ عبد القدوس شامی مغفر راوی ہے، اس کو حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی اور محدث بن گیا۔ ایک راوی آتے ہیں سوید ابن غفلہ، تو یہ پڑھتا تھا سوید ابن عقلہ، غفلہ کو کر دیا عقلہ، یعنی غین کا نقطہ جو تھا نا وہ فا کو دے دیا، تو فا پر ایک نقطہ تو تھا ہی اور غین کا بھی دے دیا تو قاف بن گیا، تو وہ عقلہ پڑھتا تھا۔ پھر میں آپ کو ایک مثال پہلے دے چکا ہوں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح غرضا، نبی علیہ السلام نے ذی روح کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا، جاندار کو۔ نشان بازی سیکھنے کے لیے تم جاندار کو نشان نہ بناؤ۔ یہ اس کو پڑھتا تھا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح عرضا، غرضا کو کر دیا عرضا، روح کو کر دیا روح۔ ترجمہ ہوا، اس سے پوچھا کہ کیا مطلب اس کا؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چورائی میں ونڈو بنانے سے منع کیا۔ تو کیا حضرت انجینئرنگ پلان بتانے آئے تھے لوگوں کو کہ مکان کیسے بناؤ گے؟ تو یہ اس کی غفلت بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا عرضا، جی، فقیل له ای شیء ھذا، کیا مطلب اس کا؟ جی، قال يعني ان یتخذ قوة فی حائط، دیوار میں تاکچہ بناؤ، ونڈو بناؤ، لیدخل علیہ الروح، تاکہ اس میں جو ہے کھڑکی داخل کرو چورائی میں، حضور نے اس سے منع فرمایا۔ جی، وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين، یہ مہدی ابن ہلال پر کلام ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ عین مالحہ ہے۔ عین مالحہ نمکین چشمہ، محدثین بھی کبھی مذاقی زبان میں بولتے تھے۔ مالحہ ملحن سے ہے، نمکین چیز اچھی لگتی ہے۔ کہا بھائی یہ تمہاری طرف نمکین چشمہ ابلا ہوا ہے، یعنی من گھڑت حدیثیں بیان کی جا رہی ہے اور وہ تم کو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ جی،
وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوان قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت بس چھوڑ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ.